الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة على رسوله المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد قرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھ لیجئے محمد سب سے پہلے بزرگان سے طالب دعا ہوں اور اس کے بعد جو بزرگان ان فرش عزا کے بانی رہے ہیں اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں، آپ سب کے مرحومین، ہمارے مرحومین بالخصوص سید گل محمد شاہ صاحب، سائناک سلطان، سید ارشاد حسین شاہ صاحب، سید ممتاز حسین شاہ صاحب، سید عابد حسین شاہ صاحب، سید تصور حسین شاہ صاحب، سائن نور سلطان کی زوجہ محترمہ، قبلہ حاجی صاحب کی زوجہ محترمہ کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔ کہ اللہ آپ تمام مومنین کا چل کے آیا اس ذکر میں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں اللہ تمام مومنین مومنات کو اس ذکر کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں اللہ ان تمام کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اولاد صالح امام زمانہ کی فوج کے سپاہی عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات اپنے دل میں حوائج شرعیہ رکھتے ہیں اللہ ان تمام کی حوائج شرعیہ کو قائم آل محمد کے صدقے میں پورا فرمائے۔ اور آخر میں سب سے اہم دعا کہ اللہ اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب سے امام زمانہ کو راضی و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات۔ زیادہ دیر حائل نہیں ہوگا ماشاءاللہ پر کوشش کرتا ہوں کہ جتنے دل آپ کے درمیان موجود رہوں آپ کے دلوں کو ولایت علی کے جام سے بھر دوں۔ تو کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین جناب بنت رسول الثقلین راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ
زہرا سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ ایک مرتبہ اس خالق لم یزل لا یزال نے ہم خاک نشینوں کو عرش نشین بنایا. کہ ہم جیسے خاک نشینوں کو قبلہ عرش نشین بنایا، اور ہم جیسے کم ظرفوں کی بدقسمتوں کی قسمت میں ایک مرتبہ پھر فرش علا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اور کرم ہے اس خالق لم یزل لا یزال کا کہ اس نے ہماری آنکھوں کو کربلا کے پیاسوں کی خدمت میں اشکوں کے جام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور کرم ہے اس خالق لم یزل لا یزال کا کہ اس نے اس کائنات بے اما میں ہمیں حصار فرش عزا میں محفوظ کر لیا. تو قبلہ یہ وہ احسانات عظیم ہیں اس اللہ کے کہ اگر عمر جناب حضرت نوح علیہ السلام بھی میسر ہو جائے اور تمام عمر ایک سجدہ شکر میں گزر جائے پر ان احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ احسانات عظیم ہے کہ حضرت نوح جتنی عمر عطا ہو جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور ایک بات کہ تمام واجب الاحترام بزرگان تشریف فرما ہیں اور عاشقان رسول و آل رسول تشریف فرما ہیں. اللہ آپ سب کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. اور شیعہ حیدر کرار کا آج یہ اجتماع اس عظیم ذکر کی بارگاہ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو دلوں پر قبلہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. اور یہ جو ہم حسین حسین کرتے ہیں، یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں، بھائی یہ بھی رسول سے وفاداری کا ایک ثبوت ہے. کیوں؟ کیونکہ علی نے نہیں کہا کہ مجھے مولا مانو، حسین نے نہیں کہا مجھے مولا مانو، بلکہ رسول نے بتایا ہے کہ انہیں مولا مانو. ایسا ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ مجھے انہیں مولا مانو. تو ایک بات آغاز میں ہی کہتا چلوں کہ اللہ نے زبان اس لیے عطا نہیں کی کہ لوگوں کی غیبت کی جائے، لوگوں کی برائیاں کی جائیں، لوگوں کو گالیاں، بلکہ اللہ نے زبان اس لیے عطا کی ہے کہ علی کے فضائل میں بولا جائے، علی کے فضائل میں بولا جائے. اور جہاں پر بھی علی کے فضائل پڑھے جائیں میسم تمار کی طرح بولا جائے. سلوات پڑھی دے کرو. تو پہلا ہی استقبالیہ جملہ آج کی اس مجلس کا آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر کرنے جا رہا ہوں. استقبال کیجئے گا کہ بھائی علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے. جو ہے نا علی سے محبت کرنے کے لیے قبلہ دیوبندی ہونا شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے اہل حدیث ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے حنفی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے قبلہ مالکی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے قبلہ شافعی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول کے فرمان کی روشنی میں کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. رسول کے فرمان کی روشنی میں علی سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے.
حلالی ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ مولا کا نام سن کر آپ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. دیکھیں ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, میں پانی پی رہا ہوں, گلا خشک ہوتا ہے اس لیے پانی پی رہا ہوں. لوگ کھانا کھاتے ہیں, بھوک لگتی ہے. قبلہ ہر چیز کی ایک وجہ ہے. اچھا یہ جو آپ کے چہرے پر علی کا نام سن کے مسکراہٹ ہو جاتی ہے, آپ کے چہرے گلاب صورت ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی وجہ یہ ہے. اور 4 مصرے آپ کی بہترین ذوق سماعت کی نظر کرتا چلوں, اور آپ کے خون کی طہارت کو, آپ کے خون کی طہارت کو شاعر نے الفاظ کی صورت میں ڈھالا ہے. ایسا کوزے میں سمندر کو بند کیا ہے. شاعر کہتا ہے اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں, اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں. کیوں؟ کہ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. جو ہے نا, اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں کہ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں, کہ ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں. پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. سلامت رکھے اللہ, آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے کہ پہلے ماں کو اصل بھائی صاحب کردار ہونا چاہیے, تب جا کے علی کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی, آپ نے یقیناً سنا ہوگا, میں تو اپنا ایک سبق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کہ جب بھی اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو. اگر ماں باپ زندہ ہے تو شکریہ ادا کرو, اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو قبر پہ فاتحہ ضرور پڑھو کہ اس نے تمہارے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی ہے. تب جا کے علی کی ولایت نصیب ہوتی ہے. تو قبلہ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پیش کیا, اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بھائی صاحب, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کہہ رہا ہے ایک اللہ تمہارا ولی ہے, ایک اس کا رسول تمہارا ولی ہے, تیسرا وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا یہاں پر قبلہ تمام مفسرین کا, مفسر اس کو کہتے ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کرے, چاہے شیعہ مفسر ہو یا اہل سنت برادران کا مفسر ہو, تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے, اتحاد ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولا امیر علیہ السلام نے حالت رکوع میں فقیر کو زکوٰۃ دی. یہاں پر چاہیے سب کا اتفاق ہے, مگر یہاں پر ایک اعتراض کرنے والا, ایک اشکال کرنے والا اس آیت پہ اشکال کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, چاہے جس مقصد سے بھی اس کا تعلق ہے. ہمارا کام اس اعتراض کا, اشکال کا جواب دینا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا علی کے بارے میں سب نے لکھا ہے کہ بھائی علی علیہ السلام کوئی عام نمازی نہیں تھے. آپ نے واقعہ یقیناً سنا ہوگا کہ ایک جنگ میں مولا کے پاؤں میں تیر لگا, اور تیر اس طرح لگا کہ ہڈی کے پار ہو گیا. یہ واقعہ یقیناً سب نے سنا ہے. اور تیر اس طرح لگا کہ ہڈی کے پار ہوا, تو صحابہ کرام نے اس تیر کو نکالنا چاہا, تو رسول نے فرمایا ابھی تیر مت نکالو, علی جب نماز پڑھیں سجدے میں جائیں اس تیر کو نکال دو. تو روایت بتاتی ہے کہ علی نے نماز پڑھی, سجدے میں گئے اور تیر کو نکال لیا. اب وہ جو اشکال کرنے والا ہے, ایک علمی نقطہ آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا انشاءاللہ, کہ وہ اشکال کرنے والا, اعتراض کرنے والا حساب کہتا ہے
کہ جب علی ایسے نمازی ہیں کہ پاؤں میں لگا ہوا تیر نکال لیا جائے اور علی کو پتہ نہ چلے تو اس علی نے فقیر کی آواز کو کیسے سنا اور کیسے خیرات دی؟ بھائی فقیر کی آواز کیسے سن لی علی نے؟ جب علی کے پاؤں میں تیر نکال لے اس کو پتہ نہیں چلتا تو فقیر کو کیسے سن لیا؟ اشکال کرنے والے نے جس نیت سے اشکال کیا ہے، اشکال میں دم ہے، اعتراض میں دم ہے۔ اب اس کی غلطی یہ ہے جی کہ اس نے روایت کو صحیح طرح نہیں پڑھی۔ روایت کچھ یوں ہے، بہت توجہ، کہ فقیر آیا، اس نے صدا دی کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ مجھے خیرات دینے والا؟ غور کیجیے، پہلی مرتبہ نہ مولا نے نہ کچھ سنا ہے نہ فقیر کو خیرات دی ہے۔ اب دوسری مرتبہ یہ فقیر صدا لگا رہا ہے، کہتا ہے کوئی اللہ کا بندہ مجھے خیرات دینے والا؟ اب بھی علی نے نہ کچھ سنا ہے نہ فقیر کو خیرات دی ہے، لیکن اب تیسری مرتبہ یہ فقیر دنیا والوں سے نہیں مانگ رہا بلکہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ اے اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں۔ تو جب اللہ سے شکایت کی تو جو علی اللہ کے ہاں پہنچا ہوا تھا اس نے سن لیا اور فقیر کو خیرات دے دی۔ جو علی اللہ کے ہاں پہنچا ہوا تھا اس نے سن لیا اور فقیر کو خیرات۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ اکثر لوگ اس بات کا تکرار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ علی ید اللہ ہے، علی کا ہاتھ قبلہ اللہ کا ہاتھ ہے، علی عین اللہ ہے، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی کے کان اللہ کے کان ہیں، علی لسان اللہ ہے، علی کی زبان اللہ کی زبان ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال کرتا ہے، کہتا ہے جی اللہ تو وہ ہے جو ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، تو علی ید اللہ کیسے ہو گئے؟ بھائی علی اللہ کا ہاتھ کیسے ہوئے؟ ایسا وہ کہتا ہے جی اللہ تو وہ ہے جو آنکھوں سے پاک ہے، بھائی اللہ کی کوئی ظاہری آنکھ نہیں ہے، تو پھر علی عین اللہ کیسے ہوئے؟ اللہ تو وہ ہے بھائی جو زبان سے پاک ہے، بھائی تو علی لسان اللہ کیسے ہو گئے؟ اللہ کو بولنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے، تو علی لسان اللہ کیسے ہوئے؟ اللہ تو وہ ہے جو کانوں سے پاک ہے، تو بھائی پھر علی اذن اللہ کیسے ہوئے؟ ابھی ہم جواب دیے دیتے ہیں، یہ میرا ہاتھ کیوں ہے؟ میرے ہاتھ نے ارادہ کیا کہ میرا ہاتھ اس گلاس کو اٹھائے، تو قبلہ میرے ہاتھ نے میرے ارادے کو سمجھا بھی، اس پر عمل بھی کیا۔ ایسا ہی ہے نا، اگر میں پوری مجلس قبلہ ارادہ کرتا رہوں کہ جواد بھائی میرے لیے پانی لے کر آئیں، تو پوری مجلس دل میں ارادہ کرتا رہوں گا، نہ جواد بھائی میرے ارادے کو سمجھیں گے نہ اس پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جواد کا ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے بھی اس پر عمل بھی کرے، میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے بھی اس پر عمل بھی کرے، میرے کان وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے بھی اس پر عمل بھی کرے، میری زبان وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے بھی اس پر عمل بھی کرے۔ علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں جیسے تمہارے آقا تمہارے ارادے کو سمجھتے ہیں ویسے میں علی اللہ کے ارادے کو سمجھتا ہوں، اس لیے علی ید اللہ ہے، اس لیے علی عین اللہ ہے، اس لیے علی اذن اللہ ہے، اس لیے علی قبلہ لسان اللہ ہے۔ توجہ ہے، ایک آخری واقعہ آپ کے گوشے سماعت کروں کہ ایک انگریز مورخ تھا، انگریز مورخ قبلہ، اس نے ایک آرٹیکل لکھا، بھائی صاحب ایک امریکہ کا رسالہ تھا ٹائمز، اس کے اندر بہت غور طلب بات ہے، وہ کہتا ہے جی اگر تین طاقتیں کسی بھی سیاسی شخصیت کے خلاف برسرے بیکار ہو جائیں، سیاسی لوگ تشریف فرمائے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طاقت، پاور آف ویلتھ یعنی خزانے کی طاقت، ذرائع ابلاغ میڈیا کی طاقت یعنی میڈیا
کی طاقت، حکومت کی طاقت اور پیسے خزانے کی طاقت اگر کسی شخصیت کے خلاف برسر پیکار ہو جائے تو قبلہ وہ شخصیت عوام میں کتنی ہی مقبول کیوں نہ ہو، کچھ مہینوں سے زیادہ اپنے اس مقبولیت کے گراف کو برقرار نہیں رکھ سکتی. لوگ بھول جاتے ہیں اس شخصیت کو. ایسا ہی ہے نا، آپ نے بھی یقیناً اس بات کو غور کیا ہوگا. مشرف کے خلاف ہوئے تھے، میڈیا خلاف ہوا، حکومتیں خلاف ہوئیں اور خزانہ خلاف ہوا، تو مشرف جیسے حکمران کو بھی لوگوں نے بھلا دیا. تو اس نے کہا کہ یہ تین طاقتیں کسی کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں تو وہ شخصیت عوام میں کتنی ہی مقبول کیوں نہ ہو، کچھ مہینے سے زیادہ اپنی اس مقبولیت کو برقرار نہیں رکھ سکتی. لوگ بھول جاتے ہیں. تو جب میں نے اس کے اس آرٹیکل کے بارے میں سنا تو میں نے لاکھوں سلام پیش کیے اپنے مولا علی ابن ابی طالب کی ذات کو. میں نے کہا واقعی مولا تو الہی شخصیت تھا، تو آفاقی شخصیت تھا، تو خدائی شخصیت تھا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے حکمران پاور آف سٹیٹ، حکومت کے محتاج ہیں، خزانے کے محتاج ہیں، میڈیا کے محتاج ہیں. لیکن کیا کہنے یا علی تیری ذات کے کہ 3 مہینے سے نہیں، 3 سال سے نہیں، 600 سال سے نہیں، 700 سال سے نہیں، 900 سال سے نہیں، 1000 سال سے نہیں، 1200 سال سے نہیں، بلکہ 1400 سال سے ہر دور میں، ہر زمانے میں حکومت کی طاقت علی کے خلاف، قرطاس کی طاقت علی کے خلاف، قلم کی طاقت علی کے خلاف، دوات کی طاقت علی کے خلاف، مولویوں کی طاقت علی کے خلاف، پیروں کی طاقت علی کے خلاف، ان کے مشیروں کی طاقت علی کے خلاف، وزیروں کی طاقت علی کے خلاف، بنی عباس کی طاقت علی کے خلاف، بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف، محتشم کی طاقت علی کے خلاف، عمر سعد کی طاقت علی کے خلاف، ہارون کی طاقت علی کے خلاف، مامون کی طاقت علی کے خلاف. لیکن یہ تمام تر طاقتیں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود علی کے خلاف صرف ہو گئی. مگر تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ بنی امیہ کے بادشاہ مر گئے، بنی عباس کے بادشاہ مر گئے، حکومتیں ختم ہو گئی، تخت تاراج ہو گئے، تاج پلٹ گئے. لیکن میرا علی کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے. قیامت تک زندہ باد رہے گا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. دل تو بہت تھا پر دامن میں اجازت نہیں دے رہا کہ لفظ 2 جملے مصائب کے پھر ممبر حوالی قبلہ کے. آج سے قریباً 100 سال پہلے کی بات ہے. نجف کے ایک بہت بڑے واعظ، ایک بہت بڑے خطیب مجلس پڑھ رہے تھے آیت اللہ شیرازی کے گھر. اس خطیب نے مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا ہے. کہتا ہے علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. ہزاروں آیت اللہ شیرازی سے کہتے ہیں رک جا اے خطیب، ابھی اس جملے کا حق ادا ہونے دیں. وہ کہتے ہیں روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا برداشت نہیں ہوا؟ کہتے ہیں میں یہ سوچ کے بے ہوش ہو جاتا ہوں جب 1400 سال بعد ہم سے برداشت نہیں ہوتا، سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اجرکم اللہ. ہزاروں وہ بی بی جو بھائی کے سامنے بغیر چادر نہیں آتی تھی، وہ بی بی جو باپ کے سامنے بغیر چادر نہیں آتی تھی، اسے شرابیوں کے دربار میں پھرایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. ہزاروں 3 جنازے ایسے ہیں جن پہ غسال روئے ہیں. غسال کہتے ہیں غسل دینے والے کو. عزیزارو پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ، جس پہ علی جیسے جوان کی چیخیں نکلی ہیں. چیخیں سلیمان نے گلی میں سنی ہے. سلمان کہتا ہے مولا آپ جیسا جوان رو رہا ہے. مولا کہتے ہیں سلیمان جب میں نے فاطمہ کو غسل دیا، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. اجرکم اللہ. دوسرا جنازہ ہے حسین کی بیٹی سکینہ کا جنازہ. غسالہ کہتی ہے اے سجاد تیری بہن کس بیماری سے مری ہے؟ مولا کہتے ہیں غسالہ میری بہن کسی بیماری سے نہیں مری. وہ کہتی ہے جب میں نے سکینہ کو غسل دیا ہے تیری بہن کے جسم پہ نیلے نشان موجود تھے. مولا کہتے ہیں غسالہ یہ کسی بیماری کے نشان نہیں
اللہ عزادارو تیسرا جنازہ ہے سید سجاد کا جنازہ. جب امام باقر جیسے جوان کی چیخیں نکلی ہیں, مولا کہتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کو غسل دیا ہے, جب قمیض اتاری ہے, کہیں پہ توق کے نشان, کہیں پہ زنجیروں کے نشان, کہیں پہ تازیانوں کے نشان, کہیں پہ ظالم کے ظلم کے نشان. اجرکم علی اللہ. بس اللہ آخری جملے, جب سیدہ زینب کو دربار سے شام کے بازار میں لایا جا رہا تھا, بی بی کہتی ہے سجاد میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. عزادارو بی بی کا کہنا تھا, شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا, اس ملعون نے سید سجاد کی کمر پہ تازیانہ مارنا شروع کیا. اسی لیے تو جب سجاد سے پوچھا سجاد سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے, سجاد نے رو کے کہا الشام الشام الشام. ارے سب سے زیادہ سخت مصائب تب آئے جب میری پھوپھی زینب کو دربار میں لایا جا رہا تھا. اللہ فضا آگے آتی ہے, فضا کہتی ہے میں نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ان بچوں کی حفاظت کروں گی. اللہ فضا کو ہٹانے کے لیے حبشیوں کو حکم دیا آگے بڑھو, اس ضعیفہ کو ہٹاؤ. عزادارو حبشی تازیانے لے کر آگے بڑھے, فضا کو تازیانہ مارا. ارے فضا کو تازیانہ لگنا تھا. فضا نے شدید کے عقب میں کھڑے ہوئے غلاموں سے کہا ارے تمہاری غیرت کہاں گئی, ارے مجھے تازیانے مارے جا رہے ہیں. بس عزادارو حبشیوں نے نیام سے تلواروں کو نکالا ہے. کہتے ہیں یزید خبردار ہمارے قبیلے کی عورت کو کوئی تازیانہ نہ مارے. بس زینب نے مدینے کا رخ کیا ہے, کہتی ہے نانا نانا ایک کنیز کے چاہنے والے آئے, کوئی یہ نہیں کہتا یہ رسول کی نواسی ہے, یہ زہرا کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بہن. اجرکم علی اللہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین.